انتہائی خلوص و اخلاص کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود کی نظریں پیش کریں اور بابا سے بلند کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وآلہ و صحبہ دائما ابدا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ حضرات گرامی، قرآن کریم اس آیت مبارکہ کو جو اس کو اپنی گفتگو کا موضوع بنایا ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ سیدھے اور صاف لفظوں میں اس کو یوں سمجھیں کہ اس کے مفہوم عام زبان میں کہ آ گیا تمہارے رب کی جانب سے نور اور روشن کتاب۔ جو چیز آ جاتی ہے وہ پہلے سے موجود ہے، جو چیز بھیجی جاتی ہے وہ پہلے سے موجود ہے۔ اب آ گیا رب کی جانب سے تو گویا وہ رب کی جانب تھا۔ جو رب کی جانب نور تھا اسے دنیا میں آنے کے بعد پھر اتنا ہنگامہ کیوں کہ وہ بشر ہیں کہ نور ہیں، بشر ہیں کہ نور ہیں، یہ جگہ ہی ختم ہو گئی۔ رب فرماتا ہے آ گیا تمہارے رب کی جانب سے نور اور روشن کے ساتھ۔ جب بیچ میں اور ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ زیر غور ہے، اور جب لگ جائے تو زیر غور ہے کہ وہ دو باتیں ہوتی ہیں۔ کسی بھی چیز کے ساتھ بیچ میں اور لگایا جائے تو وہ دو چیزیں لگ جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ مائک کی آواز ہوگی، پتہ یہ چلا کہ مائک یہ ایک الگ آواز ہے، ایکو کی ایک الگ آواز اور لگا دیا ہے۔ اب میں یہاں اگر ذکر کروں کہ بھئی جمشید بھائی اور مجید بھائی، تو پتہ یہ چلا کہ جمشید بھائی اور مجید بھائی جب اور لگا دیا یہ کہ ایک آدمی نہیں ہوئے، بیچ میں اور لگا تھا، دو ہو گئی۔ شارٹ کٹ وہ لگا دیا جاتا ہے۔ پانی کو چائے لے جاؤ تو سمجھ میں آئے گا کہ پانی کا اور اس میں لگا دیا۔ اب بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے، یہ واو نہیں سمجھ میں آتا، واو کے الجھاؤ میں رہ جاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نور سے مراد کتاب مبین ہے۔ ارے جناب قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، آ گیا تمہارے رب کی جانب سے ایک نور، وا کتاب مبین، اور روشن کتاب۔ یہ اور جو روشن کتاب ہے وہ کون ہے؟ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ قرآن عظیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام۔ اب ایک چیز یہ ہے کہ وہ آیا کہاں سے آیا؟ وہ آیا جو آدم کی پیشانی میں جلوہ گر کیا گیا تھا، تو اس پر سب کو اتفاق ہے آدم کی پیشانی میں جو جلوہ گر کیا گیا تھا وہ حضور کا نور تھا۔ اب ایک بات بتائیں، جو آدم کی پیشانی میں جلوہ گر ہو وہ نور ہو، جب دنیا میں تشریف لائیں تو وہ نور آ جائے دنیا میں۔ ایک بات یہاں پہ رک کے میں ایک بات خلاصہ کر دوں، ہمیں اس ملک کے وطن عزیز سے محبت کی ایک وجہ یہی نہیں ہے صرف کہ ہم یہاں پیدا ہوئے، اس ملک سے محبت کی ایک دوسری اور گہری وجہ بھی ہے، اور وہ جو گہری وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو سب سے پہلے انسان ابو البشر انسانیت کے بابا آدم جس دھرتی پہ جلوہ گر ہوئے وہ سرزمین ہند ہے، اور اس سے بڑھ کر صرف ہمارے باپ کے آنے ہی کا معاملہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک اور ذات یعنی جو پیشانی آدم میں جلوہ گر کی گئی تھی وہ نور محمدی جو مکہ میں بعد میں پہنچا،
मदीना में बाद में पहुंचा, ताइफ की वादियों तक बाद में पहुंचा, वो पेशानी आदम में जलवागर होके सरजमीने हिंद पे पहले आ गया। इसी वजह से तो हम कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले इसकी ये गुलदस्ता हमारा। इस गुलदस्ता से मोहब्बत की एक वजह ये भी है कि पेशानी आदम में जो जलवागर था वो नूर था। अच्छा जनाब, आदम की पेशानी में क्या था? बोले नूर। वो मुंतकिल हुआ, हजरत शीश की पेशानी में गया तो क्या था? नूर। वो हजरत नूह की पेशानी में गया था, क्या है? नूर। हजरत इब्राहिम की पेशानी में क्या आया? नूर। हजरत इस्माइल की पेशानी में जो मुंतकिल हुआ वो क्या था? नूर। तमाम अंबिया के जरिए से आपके आबाओ अजदाद में जो मुंतकिल होता हुआ जनाब अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में जो जलवागर था वो क्या था? नूर था। हुजूर के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में जो था क्या था? नूर था। वो सुल्बे पाके अब्दुल्ला की तरफ जो मुंतकिल हुआ पेशानी से वो क्या था? नूर। रहमे पाके आमिना में जो पहुंचा वो क्या था? नूर। अब वही नूर जब सुबह बहारा में जलवागर हुआ तो कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, आ गया तुम्हारे रब की जानिब से नूर और रोशन के तारे। अब जनाब, आदम की पेशानी में नूर, इब्राहिम की पेशानी में नूर, तमाम अंबिया की पेशानी में जो मुंतकिल होता रहा वो नूर। जनाब अब्दुल्ला की पेशानी में नूर था, सुल्बे अब्दुल्ला में नूर था, रहमे आमिना में नूर था, और मक्का में पैदा होते ही वो बशर कैसे हो गया? कितनी जगह पे तब्दीली के बाद चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर इस जग के अंदर पानी है, अगर इस जग से दूसरे में पलट दिया जाए तो क्या रहेगा? तीसरे में, चौथे में, पांचवे में। अच्छा बताइए कितने जग में पलटा जाएगा कि दूध हो जाएगा? जो है पलटने से क्या मतलब? चाहे जितना बर्तन चेंज करते रहे, असल तो वही रहेगी जनाब, असल तो वही रहेगी। आदम की पेशानी में नूर सब मानते हैं, मुंतकिल हुआ शीश की पेशानी में नूर सब मानते हैं, नूह की पेशानी में नूर सब मानते हैं, इब्राहिम की पेशानी में मुंतकिल हुआ मानते हैं, इस्माइल की पेशानी में मुंतकिल हुआ मानते हैं। ये होता हुआ जनाब अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में जो जलवागर था, और उस नूर का जो रोब था ना, हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत तैयबा से महज 45 दिन, 55 दिन या 90 दिन तारीख़े इख्तलाफ एक वाक़या रूनुमा हुआ हुजूर की विलादत से पहले। शिकमे पाक में अपने वालिदा की जमीन में पर तशरीफ आवरी अभी आपकी नहीं हुई, 90 दिन या उसके करीब समथिंग एक मक्का की सरजमीन पे एक वाक़या रूनुमा हुआ। एक बादशाह खाने काबा से बुग़्ज़ लेकर आया और उसे ज़मींदोज़ कर देना चाहता था कि अरब के लोगों को इसी चौकोर इमारत पे बड़ा नाज है। तो अबरहा 3 लाख की फौज लेकर आया, मामूली बात नहीं थी, बहुत बड़ी फौज थी। इतना बड़ा लश्कर जर्रार लेकर मक्का पे चढ़ाई का इरादा किया। वादी महस्सर आप अरफात से जब आते हैं तो उस रास्ते में एक जगह पड़ती है, वो वहां आके अपना पड़ाव डालता है। अब एक चीज ये होती है कि किसी भी चीज को अचानक वजह तो बननी चाहिए। जैसे किसको झगड़ा करना होता है तो कहते हैं कि हमारे जुलूस पर पत्थर क्यों फेंका, वजह तो बनानी पड़ती है। अगर पत्थर नहीं फेंका तो हम फेंक देंगे, रिएक्शन में फेंका जाएगा, वो दिखा दिया जाएगा। होना तो चाहिए कुछ ना कुछ, अचानक कैसे झगड़ा हो जाएगा। तो उसने क्या किया, रुक गया। मक्का के लोगों के ऊंट को पकड़ लिया गया। इतने बड़े लश्कर जर्रार की खबर भी दे दी गई और ऊंट पकड़े भी गए। तो अहले मक्का ने सरदार मक्का जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचे, हुजूर के दादा ने कहा कि उसके इरादे क्या हैं ये तो नहीं मालूम, बहुत बड़े लश्कर जर्रार के साथ वो आया है और यहाँ से कुछ ही दूर पे वादी महस्सर में अपना क़याम किए हुए और हमारे ऊंट पकड़ लिए गए हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब आगे पहुंचते हैं और जैसे ही अबरहा ने देखा तो फिर उसे बैठे नहीं रह गया, वो खड़ा हो गया
اور کہنے لگا سردار مکہ اگر کوئی وجہ تھی تو آپ ہم سے کسی قاصد کے ذریعے سندیشہ بھجوا دیے ہوتے. اچانک بولی بدل گئی. کیا تھا وہ ایسا روب تھا جو پیشانی عبد المطلب سے جلوہ گر ہو رہا تھا, وہ نور ایسا روشن ہو رہا تھا, وہ تابناک چہرہ, وہ روب ایسا تھا. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے سپاہیوں نے ہمارے شہر کے کچھ لوگوں کے اونٹ پکڑ رکھے ہیں, انہیں چھوڑ دیں. پھر اس نے سوچا یار چھوڑ کو دیں لیکن پھر ایک بات بگڑ جائے گی, پھر کیا ہوگا یہ چلے جائیں گے. تو پھر ہمت کر کے اس نے کہا مگر ہم ایک ناپاک ارادے سے بھی آئے ہیں, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا کیا؟ کہا مکہ پہ چڑھائی کریں گے اور کعبہ کو مٹا دیں گے زمین سے. جناب عبد المطلب کا ایک جملہ تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اونٹوں کی کفالت ہمارے ذمہ ہے, وہ جس کا گھر ہے اس کی حفاظت اس کے ذمہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کے دادا محترم بھی موحد تو تھے, توحید پر تو تھے, اللہ کی ذات پہ اتنا یقین تھا, شریعت ابراہیمی پہ تھے. یہی وجہ ہے کہ حضور کے دادا کو اگر کوئی کہتا ہے تو وہ کہے. اب حضور کے دادا کو مومن مانتے اور مانتے رہیں گے. اب غور کریں, یہ یقین تھا. ایک فرد واحد نے 3 لاکھ فوج کے مد مقابل بڑے جلال انداز میں کہا تھا کہ اس کی کفالت کی ذمہ داری ہماری ہے, اس لیے میں اس کو چھڑانے آیا ہوں, وہ جس کا گھر ہے بچانے کی ذمہ داری اس کی ہے. ہندوستان میں 33 کروڑ مسلمان, سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی اس کو ہم منظور کر لیں گے. ہو گیا. اگر یہ اعتماد جناب عبد المطلب کے طریقے سے رہا ہوتا تو یقیناً ایسا کچھ نہیں ہوتا, مگر ہم نے کورٹ میں فیصلہ کیا تھا نا. یہ ہمارا ایمان ہے, ایمان والوں کا, اور وہ ان کا ایمان تھا جن کا ایمان جن کے گھر سے مل رہا ہے. اب ذرا غور کریں, حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے کا یہ واقعہ, اور سورہ فیل میں اس کی پوری وضاحت مل جائے گی. عَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. تو اس واقعے کو یہاں بیان نہیں تھا, مقصود یہ تھا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے قریب کا یہ واقعہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کام لیا تو چھوٹے پرندوں سے کام لے لیا. کھجور کی گٹھلی سے زیادہ بار وہ اٹھا نہیں سکتے, مٹر کے دانے کے برابر کی کنکریاں اٹھائیں ایک چونچ میں اور دونوں پنجوں میں. ایک پرندہ 3 کنکر لے کے آیا. گرانا اس کا کام ہے, ایٹم بم بنانا اس کا کام تھا. تاریخ میں یہ آتا ہے کہ جس کے سر پہ گری وہ زمین کو چھیدتی ہوئی. 3 بھی اتنا پاورفل نہیں ہے بھائی, ہے نا. AK-47 اور لانچر سے نکلنے والی بلڈ بھی اتنی پاورفل نہیں ہے جو فوراً نکل جائے. سر پہ گری تو سر کو سوراخ کرتے ہوئے سواری پر, سواری کو سوراخ کرتے ہوئے زمین پہ گرتی گڈھا کر دیتی. اتنی پاورفل, اور ان کا نشانہ بھی کوئی نہیں چوکا. تو اللہ تبارک و تعالی کعبے کے پاسباں کو بھیجنے سے پہلے کعبے کی پاسبانی کرا دی. کبھی اس واقعے کو بیان کیا جائے گا اس میں